فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے۔ افضل موت اگر کوئی ہے انبیاء کرام کے بعد، سب سے افضل موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ شہید جو ہے دنیا کا وہ بہترین انسان ہے جس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی، حدیث پاک میں۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہنا، مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی میں دے رہا ہوں۔ یہ شہید کے لیے آیا ہے قرآن میں، باقی میتوں کے لیے نہیں آیا۔ شہید کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو مرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے۔ خون کا قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، وہ جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے جاتا ہے شہید۔ اب سنو، سب سے افضل موت شہید کی ہے۔ ایک بار درد ہوتا ہے شہادت میں، باقی ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ شہید کے لیے کہا گیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑے اصول ہو گئی زندگی، کچھ بھی تھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ جا کر میری نظر رک گئی، حدیثوں کو پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن اگر شہید کے اوپر کسی کے مال کا حق باقی تھا تو فرمایا جائے گا اسے دوزخ میں بھیجو۔ فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے، باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی مال مسلم کو لے کر کے دنیا سے آیا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ حقوق انسانی پر اسلام نے کتنی بڑی توجہ دی ہے۔ جان کی جیسے حفاظت ہے، دوسرے کی جان نہ لو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا کسی جان کا قتل مت کرنا، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مرڈر کرنا کسی کا بھی، الا بالحق، ہاں حق کے ذریعے سے۔ حق کے ذریعے سے مطلب کیا ہے؟ خدائی قوانین میں اگر وہ شبخون مارتا ہے تو پھر وہ بادشاہ اسلام ہو یا حکومت وقت ہو جو اس کی جان لینے کے متعلق فیصلے کر سکتی، لیکن کسی بھی انسان پر کسی دوسرے کا قتل کرنا جائز نہیں۔ جان، اسی طرح عزت، اسی طرح دوسرے کے مال کی حفاظت اور نسب کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت۔ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ 5 ایسے اصول ہیں، رہنما اصول ہیں جو تمہیں کسی معاشرے میں نہیں ملیں گے۔ اگر تم نے امپلیمنٹ کر دیا ان 5 پر، سکون کی زندگی گزارو گے، نہ تمہیں کبھی اپنی جان کا خوف آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دوسروں کی جان کی پرواہ کرتے ہو تو سارے تمہاری بھی جان کی پرواہ کریں گے، کبھی خوف نہیں آئے گا۔ مدینۃ الرسول کو دیکھیں، ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے 2 قاصد بھیجے چھپ کر کے، وہ آئے مدینہ پاک میں، اور یہ زمانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مدینہ میں وہ آئے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، کچھ صحابہ ملے، ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کا مرکزی شہر ہے، راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے، جہاں سے 6 بڑے بڑے ملکوں کو سنبھالا جا رہا تھا اس زمانے میں۔ وہ آئے 2 ایرانی، کہا تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ صحابہ ہنسنے لگے، کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین ہوتا ہے۔ بادشاہ کا لفظ تو یہ وہابیوں نے شروع کیا ہے، یہ سعودیوں نے، آج بھی یہ ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں۔ اسلامی نظام تھوڑی نہ ہے، اسلامی نظام نہیں ہے جو یہ غصب کر کے آج بیٹھے ہوئے تخت پر اور جانشین پہ جانشین اپنے بچوں کو بناتے ہوئے۔ اسلام نے ایسا کبھی نظام نہیں رکھا۔ اگر جانشین بیٹا ہی بادشاہ بننا ہوتا تو صدیق اکبر کے بھی بیٹے تھے، عمر فاروق کے بھی بیٹے تھے، انہوں نے کبھی اپنے بعد اپنے بیٹوں کو تخت پر نہیں بٹھایا۔ کہا یہ امت مصطفیٰ فیصلہ کرے گی، جو ان میں سب سے افضل ہوگا وہ اس کی باغ ڈور سنبھالے گا، بادشاہ نہیں ہوتا ہمارا۔ کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے امیر المومنین، چلو ٹھیک ہے امیر المومنین تمہارے یہاں بولنے کا لفظ الگ ہوگا، اچھا اس کا محل کہاں ہے؟ وہ پھر مسکرائے،
کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، اس کا محل بھی نہیں ہوتا۔ کہا پھر کہاں ملے گا تمہارا امیر؟ کہا دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں ایک پیپل کا جھاڑ ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا۔ ایک درخت ہے پیلو کا، اس کے نیچے آرام کر رہا ہوگا۔ وہ دونوں آئے اور دیکھا تو دوپہر کا وقت تھا، کڑی دھوپ ہے، اس درخت کے چھاؤں میں، سائے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی سی ایک پتلی چادر بچھائے ہوئے، ننگی پیٹھ ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھ کر کے وہ ہیبت زدہ رہ گئے، یہی عمر ہے جس سے قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، وہ کپ کپی ہے ان کے اندر، اور یہ یہاں تنہا سو رہا ہے۔ اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا تم لوگ قاصد بن کر کے آئے ہو اور دل میں سوچ رہے ہوگے کہ ابھی چاہیں تو ہم حملہ کر لیں۔ وہ ڈر گئے، کانپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو ہم نے اپنے تخت خلافت کو کسی کے خون پر نہیں بٹھایا جیسے تمہارے بادشاہوں نے جمع کر رکھا ہے، ہم دوسروں کے جان کی حفاظت کرتے ہیں، سارے ہماری جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تم مسلمان کی اور دیگر مخلوق کے جان کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہارے جان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت میری حفاظت میں، جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے مجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ توکل تھا، وہ یقین تھا، اور مدینہ طیبہ میں اس طرح سے آرام سے رہنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ ان کا دل اندر سے پاک تھا کہ ہم سب کسی دوسرے کی جان کی ہم اس طرح سے بے حرمتی کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے حالات پر میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں، یہ اسلامی اصول ہیں جو میں نے بتائے، ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا سبق ہے اسلام میں، لیکن جو ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے علمبردار ہیں آج، وہ امریکہ ہو، یورپ ہو یا UN، جس میں 1948 میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا سن 1948 میں کہ ہر ایک دنیا میں رہنے والے انسان کو کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہر ایک کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، ہر ایک کو آزادی رائے کا، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، کھانے پینے کا اس کا اپنا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، شادی اس کا اپنا رائٹ ہے۔ یہ سب ایک اصول بنا کب؟ 1948 میں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ایک دوسرے کا حق مار رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں 1948 کے بعد ہیومن رائٹس تمہیں پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک شوق تو آیا، لیکن 70 سال کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے۔ دادا گیری، گنڈا گردی آج بھی جاری ہے۔ کیا امریکہ جس زمین پر اترتا ہے وہاں کے انسانوں کا احترام کرتا ہے؟ کیا وہاں کے بچوں کا، وہاں کی عورتوں کا خیال کیا جاتا ہے؟ جاؤ، اگر دیکھنا ہو تو عراق کی سرزمین بنجر کر کے رکھا ہے، جہاں سے سبزے بھی نہیں اگتے، اتنے بم برسائے انہوں نے، کیمیکل کے ہتھیار ملک شام پر ڈالے، لاکھوں کی تعداد میں بچے فنا ہو چکے، بے گھر ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسے اولاد ہیں جن کی عمر 8 سال 9 سال، ماں بھی فوت، باپ بھی فوت۔ کیا یہ ہیومن رائٹس ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق ہے؟ اسی طرح میرے عزیزو، یورپ کی سرزمین نے آزادی کے نام پر جو ننگا ناچ دکھایا پوری دنیا کو، عورتوں کو بھی ننگا کر کے بازار میں لائے، مردوں کو بھی ننگا کر کے لائے۔ اب تو یہ ہیومن رائٹس کے نام پر اتنی آزادی دینے کو چاہتے ہیں کہ بیٹا چاہے تو ماں سے نکاح کر لے، بھائی چاہے تو اپنی بہن سے بیاہ کر لے۔ یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ آزادی ہے۔ اسلام اس چیز کے متعلق ہرگز نہیں پسند کرتا۔ ہمارے یہاں نسب کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور دین کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، NGOs ہیں، لیکن وہ NGO کے نام پر جو دوسرے کام کرتی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہیومن رائٹس کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس پر کیوں گفتگو نہیں ہوتی؟ یہاں پر بھی کاسٹزم کتنا بڑا جراثیم بن کر کے پھیلا ہوا ہے، کتنا بڑا ناسور ہے، خاص طور پر ہندوستان کے ان علاقوں میں، راجستھان میں، اتر پردیش میں، بہار، کاسٹزم ایسا ہے کہ ایک برادری کی لڑکی دوسرے بڑے اعلیٰ ذات والے سے نہ کبھی شادی کر سکتی ہے، شادی تو دور کی بات، اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ میں اجمیر پاک گیا تھا، وہاں پر بھی ایک ہندو صاحب ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ مجھے میرے گاؤں سے بھگایا گیا ہے صرف اس لیے کہ ایک اعلیٰ ذات کی لڑکی کے ساتھ میں نے بات چیت کی تھی، میرا حقہ پانی بند ہے، میرا
आना जाना बंद है, पूरे गांव वालों ने बाइकाट कर रखा है। कहा इस पे पुलिस कुछ नहीं कहती। कहा पुलिस भी तो पंचायत के नीचे होती है ना, जैसे गांव वाले फैसला करेंगे। आज तक चल रहा है, लोगों के हुकूक मारे जाते हैं, और बड़ी ज़ात के लोग अगर जुर्म करें तो उसे छुपा दिया जाए, छोटी ज़ात के लोग अगर जुर्म करें तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। बल्कि यहाँ तो अब कोर्ट फैसला नहीं करती, खुद ही लोग फैसला कर जाते हैं, मार कर ख़त्म करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं फिर से यही बात करना चाहूँगा, अल्लाह का हज़ार नहीं करोड़ एहसान है, उसने एक पाकीज़ा दीन इस्लाम में हमें पैदा किया है, जहाँ